بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے سر، اور امید کرتے ہیں کہ اب جو پچھلے 3-4 دنوں میں اسلام آباد، پنڈی، پاکستان کے مختلف شہروں کے حالات تھے، اور اب ویسی سچویشن نہیں ہے، بلکہ لوگ دھماکے ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ دھماکے خوشی کے دھماکے ہیں۔ کل رات بہت بڑا جشن منایا گیا ہے لاہور کے اندر، پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی، اور وہاں جب ہم نے ان کے ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھا، خیر پاکستان میں تو آپ نہیں دیکھ سکتے، تو وہاں پہ سر ایک ماتم ہے، اور لوگ اپنے لیڈر سے سوال کر رہے ہیں، اپنے ایک ڈھونگی لیڈر سے، کہ جو کچھ تم نے کیا اس میں کیوں یہ پالیسی رہی؟ اٹیک اگر نہیں کر سکتے تھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، پاکستان نے تمہیں سرپرائز دیا، پاکستان نے ہمیں گھس کر مارا، ہمیں ہمارا میڈیا جھوٹ بتاتا رہا، بولتا رہا۔ سر اس کو بگر پکچر میں دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا آپ ڈائسیکٹ کریں کہ اس وقت انٹرنیشنلی ہو کیا رہا ہے۔ جے ڈی وینس پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ تھی، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی آپ کی لڑائی ہے، دس از نن آف آور بزنس، دس از یور بزنس، سو ڈیل ود اٹ۔ سر کیا ہوا؟ یہ جو سی این این کہہ رہا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ آئی، پھر چائنیز طیاروں کی بات ہو رہی ہے، کمیونیکیشن، یا پھر نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ، وٹ واز دا مین فیکٹر دیٹ ایکچولی پولڈ انڈیا آؤٹ آف دس وار؟ اور جے ڈی وینس جو حال ہی میں اپنے بچوں کو مودی کی گود میں کھلا کر آئے ہیں، تو ان کو ایک دم سے مودی کی محبت کیوں جاگ گئی؟ اس میں بنیادی طور پہ بھارت کو جو دھچکا لگا پاکستان کے جواب کی صورت میں، اور اس سے پہلے جو 7 مئی کی رات کو جو کچھ ہوا، جس طرح طیارے مار گرائے گئے، پاکستان کا دعویٰ ہے کہ 5 ہیں، کم از کم 3 کی انٹرنیشنل ذرائع سے بھی ابھی اس کی تصدیق ہوئی ہے، جو انڈین طیارے تھے۔ تو اس میں تمام کو اگر سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ چین کا فیکٹر جو ہے، یعنی بیجنگ حکومت، بیجنگ کے زیر انتظام چلنے والے ادارے، خاص طور پہ سیکورٹی ادارے، ان کا ان کی توقع نہیں تھی بھارت کو، اندازہ اس کو نہیں تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ سائبر اسپیس سیٹلائٹ کے ذریعے، پھر جو میزائل PL-15E جو ایئر ٹو ایئر میزائل ہیں، اور پھر J-10C جو طیارہ ہے، جو کہ رافیل کے برابر کا تو نہیں ہے، بہرحال تو چلانے والے پہ بھی اس کا انحصار ہوتا ہے کہ اس کو اڑا کون رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے جو چائنا فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ابھر کے سامنے آیا، وچ کاٹ دی انڈینز بائی سرپرائز۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے اہداف کی آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کے ان کو لاک کرنے، اور پھر بھارت کا جو ملٹری کمیونیکیشن کا سیٹلائٹ ہے اس کو جیم کرنے تک جو ہے وہ چین پاکستان کو اس طرح خاموش سپورٹ فراہم کرے گا، تو اس نے بالکل پاسا پلٹ دیا۔ بھارت کا یہ خیال تھا، وہ اس زوم میں تھا کہ چونکہ پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہیں، اقتصادی بحران ہے، عوام سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دبکا دے دے گا پاکستان کو، پاکستان گھٹنے ٹیک دے گا۔ لیکن انہیں بہت سارا کام ان کی توقعات کے برعکس ہوا، اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح مشینیں تو پاکستان کو مل گئیں، میزائل مل گئے، لیکن ان کو آپریٹ کرنے والے، چاہے وہ ایئر کرافٹ تھے، چاہے میزائل تھے، چاہے سیٹلائٹ کی جو کوآرڈینیشن کا جتنا نظام تھا پاکستان کی سرزمین پہ، اس کو چلانے والے تو سارے پاکستانی تھے۔ تو وہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا جب رافائل طیاروں کے گرائے جانے کی بات آئی۔ تو جو اورنگزیب صاحب ہے، جو اسکواڈرن لیڈر تھے، تو انہوں نے تو اپنی پریس کانفرنس میں بھی بڑی واضح طور پہ یہ کسی سوال کا جواب دیا کہ چونکہ 2019 کے بعد انڈینز نے، خاص طور پہ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ جب ہمارے پاس رافائل آئیں گے تو پھر ہم اپنا حساب چکا دیں گے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے رافائل ہی کو ٹارگٹ کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ 2019 ہو یا 2025 ہو، اس میں
ہم نے آپ ہی کے کہے ہوئے پہ عمل کرتے ہوئے وہی کچھ کر دکھانا ہے جس کی ضرورت ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات، اور اسپیشلی وین دیر از اے لاٹ آف چائنیز انفلوئنس، اور میں اور آپ یا دنیا میں جو ماہرین اس وقت اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ دیٹ انٹیلیجنس رپورٹ جس کا کلیم سی این این کر رہا ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے سی این این کے رپورٹر نے آ کر ٹی وی پر بھی اپنے کہا کہ وہاں پر ایک ایسی شخصیت بھی موجود تھے جس سے میری بات ہوئی، اور میرے سورس سے یہ بتایا کہ اسپیشلی میسج آیا، جے ڈی وینس آئے، اور اس کے بعد پاسا جو پلٹ گیا اور سیز فائر کی آفر کروائی گئی امریکہ کی طرف سے۔ اب ہمارا جھکاؤ کس طرف ہوگا، امریکہ یا چائنا، یا ہم کھل کر سامنے آئیں گے؟ میں ویسے دیکھ رہا تھا کہ چائنا نے ابھی ریسنٹلی جب یہ جنگ ہو رہی تھی، اور اس کے بعد کل کی بات ہے امراض صاحب، انہوں نے تجارتی معاہدے بھی کیے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ تو آپ کو لگتا ہی ہے کہ جب اٹیک ہوگا اور تب یہ دوستی اور دشمنی کھل کر سامنے آتی ہے، ادروائز ہمارا بزنس ایز یوزول جو ہے وہ اسلام آباد اینڈ بٹوین دا وائٹ ہاؤس چلتا رہے گا؟ اس میں دیکھیں، پاکستان اس وقت دو بڑے ملکوں میں پھنس گیا ہے۔ ایک طرف روایتی طور پہ امریکہ، روایتی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ایک ایسا ملک جو ہر کام کے لیے گدڑ بپکی لگاتا ہے، آرم ٹویسٹنگ بھی کرتا ہے، اب ڈکٹیشن دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ ملک ہے جس نے سر نیچے کیے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعاون کرتے چلے آ رہا ہے، چاہے وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے، چاہے کامرا ایئر کمپلیکس ہے، چاہے ہیوی انڈسٹریز ہیں، چاہے ہماری کراکورم ہائی وے تھی، ہمارا نیوکلیئر پروگرام، ہمارے میزائل پروگرام۔ یہ بڑی ایک طویل کہانی ہے۔ تو آپریشنل لیول پہ چین کے ہمارے ساتھ اختلافات تو تھے، کیونکہ ان کے گزشتہ 4 سال میں کوئی 22 لوگ ان کے مارے گئے، لیکن اسٹریٹجک لیول پہ وہ تعلقات اپنی جگہ پہ قائم تھے، بلکہ اس میں اور اضافہ ہوا ہے۔ تو پاکستان کے لیے ان دونوں ملکوں کے درمیان اب نیویگیٹ کرنا، جس کو کہتے ہیں نا بیلنسنگ ایکٹ، کہ دونوں ناراض بھی نہ ہوں اور دونوں سے ہمیں استفادہ بھی ہوتا رہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جس نے اس مرتبہ کم از کم بھارت کا بیانیہ قبول کرتے ہوئے آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ میں پاکستان کے لیے 2 نئے قرضے ہیں اس کی مخالفت نہیں کی، ویٹو نہیں کیا اس کو۔ تو بالکل اس نے ایک لحاظ سے نیوٹرل پوزیشن لی۔ مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دیا، میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو اس طرح دیکھوں۔ پاکستان نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا، بھارت کا بیانیہ جو تھا اس نے بھرپور کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہوگا آئی ایم ایف میں بھارت کے کوئی 2.12% شیئرز ہیں، امریکہ کے شیئرز کوئی 18% کے قریب ہیں، چین کے شیئرز اس میں کوئی 6-7% کے درمیان ہیں۔ تو وہ پانسا اس نے پلٹا جب 9 تاریخ کو آئی ایم ایف کا بورڈ کا اجلاس ہوا، اور ایک دن پہلے انڈیا نے باقاعدہ پریس کانفرنس، اس کے فارن سیکرٹری وکرم مسری نے کہا تھا کہ یہ وہ ملک ہے جو بھارت جو کہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتا ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو ہم دیکھیں گے، کسی نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے، میرا خیال ہے کہ کوئی 6-7 تاریخ کو کوئی انڈیکیشن کر دی تھی کہ ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی پاکستان کے خلاف اپنا اثر و نفوذ استعمال کریں گے، اور جو مالیاتی سورسز ہیں، مالی سورسز ہیں، وہ بھی یعنی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی ہم منع کریں گے کہ آپ امداد نہ دیں۔ تو جو 9 مئی، ایک تو تھا کہ رفیل گرا دیے پاکستان ایئر فورس نے، SU-30 بھی تھا اس میں۔ دوسرا پھر 9 مئی کو یہ جو اجلاس ہو گیا، اور اجلاس میں پاکستان کے لیے قرضہ کلیئر ہو گیا، وہاں پہ بھارت کو ایک دھچکا لگا کہ ہم جس پہ تکیہ کر رہے تھے انہی پتوں نے ہمیں ہوا دے دی۔ یعنی ہمارا خیال تھا کہ یہ، اور خود ہم بھی سسپنس میں تھے، اور ہم نے اپنے ٹی وی انٹرویوز میں اور اپنے وی لاگ میں میں نے کہا کہ 9 مئی کے اجلاس سے کلیئر ہو جائے گا کہ کہ امریکہ بھارت کے ساتھ ہے یا بھارت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ سوال پاکستان کے ساتھ ہونے کا نہیں تھا، بلکہ بھارت کا بیانیہ جو اس نے سیلف انڈرسٹوڈ لے لیا تھا کہ ہم جو کہیں گے وہ قبول ہوگا۔ اور جو 2+2 ڈائلاگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ملکوں کے وزرائے دفاع اور وزرائے خارجہ کا ایک ڈائلاگ چل رہا ہے۔ تو بائیڈن انتظامیہ تک بھارت بڑا زوم میں تھا، تکبر میں تھا، لیکن ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کم از کم جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو غیر روایتی سیاستدان ہے،
جو کانفلکٹ نہیں چاہتا، جنگیں ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ان کا بیانیہ اس انداز میں نہیں خریدے گا. وہ انہیں ایک بھارت کو موقع نہیں دے گا کہ ایک دنیا میں ایک بڑے لیول پہ ایک نئی جنگ شروع ہو. لہٰذا وہاں پہ بھارت جو ہے پھر چوکنا ہوا. اور پھر اس کے بعد 10 تاریخ کو پھر سب نے دیکھا کہ 5-6 گھنٹے تک، چونکہ انہوں نے جو ریڈ لائن تھی وہ کراس کی انڈیا نے، جب پاکستان کے 3 ایئر بیسز پہ کو انہوں نے نشانہ بنایا. تو اس کے بعد جو ان کو جواب ملا، خود انہوں نے مانا کہ 26 مقامات پہ پاکستان نے حملے کیے میزائلوں سے، اور ظاہر نقصان بھی ہوا. تو پھر ان کو احساس ہوا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی کر گئے اپنی طرف سے. توقعات انہوں نے امریکہ سے کچھ زیادہ وابستہ کر لی تھی. سر اس میں لیٹس کم ٹو دا لوکل پالیٹکس. ہمارے امریکہ کیا پاکستان کی، چونکہ پاکستان نے تگڑا جواب دیا، امریکہ ہمیشہ سے ایسا کرتا رہا، یہاں پہ حکومتیں گراتا رہا ہے یا پھر رجیم چینج ہوئی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ کہ یہ وہ حکومت ہے جسے امریکہ گرا سکتا ہے، یا اس میں اتنا دم نہیں ہے، ملٹری سپورٹ حکومت ہے، یا یہ ہم کہیں کہ اس طرح سے وہ بدلہ نہیں لے گا؟ کیونکہ شہباز شریف کی حکومت ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے. ہمیں نہ تقریر دیکھی نہ ان کی کوئی بات دیکھی. نہیں، وہ ایسے دیکھیں، اس کا امریکہ کا لینا دینا اس وقت بھی پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے، ماضی میں بھی ایسا ہی رہا ہے. اب البتہ دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ اپنا پلڑا اس انداز میں پاکستان کی طرف ڈالتے ہیں کہ جس سے مقامی سیاست جو ہے، ہماری قومی سیاست، اس میں کوئی تبدیلی آنا شروع ہو. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ چاہے اسحاق ڈار ہے، چاہے خواجہ آصف ہے، جس کو لوگوں نے پاکستان کے خلاف خودکش بمبار بھی قرار دیا، خود بھارتی ٹی وی پہ اس کو جس انداز میں پیش کیا گیا کہ ہمارے پاس ایک سیکرٹ ویپن ہے. وہ فرسٹ پوسٹ کی اینکر نے یہ کہا کہ انڈیا سیکرٹ ویپن اگینسٹ پاکستان. انہوں نے کہا دیٹ از دا ڈیفینس منسٹر آف پاکستان، خواجہ آصف. تو وہ بڑا باقاعدہ 6-7-8 منٹ کی ایک باقاعدہ رپورٹ کی ہے خواجہ آصف کے حوالے سے. تو ان کی یہ تو کاؤنٹ نہیں ہوتے، لیکن اصل اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کس حد تک پاکستان پہ دباؤ آتا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ ابھی تک کانگریس میں پڑا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جنگ نہیں چاہتا، بلکہ الٹا کشمیر پہ بھی ثالثی کا اس نے اندیا دے دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش وہ کریں گے کہ کم از کم آئندہ جنگ نہ ہو، اس قدر کشیدگی دونوں ملکوں کے درمیان پیدا نہ ہو. اب وہ کس صورت میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے آرمی چیف پہ، وزیر اعظم پہ، اس کا کیا اثر پڑتا ہے، وہ ابھی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. کیونکہ ہم تو ان کے دل و دماغ میں تو بیٹھے نہیں ہیں. البتہ یہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک رستہ فراہم کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو، کہ یہ ایک موقع ہے کہ یہاں پہ آپ اگر کورس کریکشن اندرونی طور پہ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے. سر یہ تو پاکستان کے حوالے سے ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے جو اس وقت بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی، بڑا انٹرسٹنگ جملہ تھا یہ اسحاق ڈار صاحب کا، کہ نواز شریف صاحب کی ہر لمحہ ہمیں جو اس پورے معاملے کے اوپر جو ان کی مشاورت تھی وہ ہمارے ساتھ تھی. نواز شریف صاحب کیا بتا رہے تھے کہ کہاں کہاں حملہ کرنا ہے، کیسے کیسے حملہ کرنا ہے، وہ جنگ سکھا رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کیوں یہ اس قسم کے جھوٹے بیان دیتے ہیں؟ یہ سیاستدان کیوں نہیں سیکھتے کہ جس طرح پاکستان نے ایک ماڈرن وارفیئر میں اپنی آمد کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم آپ کو بموں سے بھی ماریں گے اور آپ کے سسٹم کو جیم بھی کریں گے، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. اور ابھی ہمارا یہ 5-10% ہم نے صرف ابھی دکھایا. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سر امیجن کریں کہ انہوں نے پانیوں سے لے کر آپ کے گریڈ سٹیشنز تک کو ٹارگٹ کیا. آپ کے پاس، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نواز شریف کو دوبارہ سے سیاسی طور پہ زندہ رکھنے، یا انہیں لگ رہا ہے، میں کل دیکھ رہا تھا کہ ان کو تو پاکستان زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد کہنے کے لیے اشتہارات کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ دیکھیے اس میں نواز شریف چیپٹر میرا خیال ہے اب ختم ہو چکا ہے. اس پہ نہیں، وہ کہتے ہیں زندہ ہے، وہ تو کہتے ہیں جنگ بھی نواز شریف نے کی مشاورت سے ہوئی ہے، وہ بتا رہے تھے کہاں کہاں بم پھینکنا ہے. دیکھیے کہنے میں کیا حرج ہے نا، دل کو خوش کرنے کے لیے. کیونکہ وہ نواز شریف فیکٹر جو ہے ابھی یا تو نواز شریف رہے گا یا پھر مریم نواز رہے گی. اب یہ دونوں کس حد تک پورا گھرانہ کب تک پاکستان کے فیصلے کرتا ہے، یا پاکستان کے فیصلے کرنے کے لیے کب تک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے بہت جلد اس معاملے کا کوئی اس کا کوئی حل نکل آئے گا. کیونکہ ان لوگوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، جتنے ان کی جو کمرشل
इनके जो कमर्शियल मफादात थे जो कि इंडिया के साथ, इंडिया के इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से इन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी है। और बाकी ये जो नारे वारे लगवाने, जल से रैलियां निकलवाना, ये तो आपको पता है ये 19वीं सदी के तरीके हैं, पुराने तरीके हैं। सिर्फ रैलियां निकालने से तो जो रियासत और रियासती इदारों और आवाम के दरमियान अगर कोई रखना पैदा हुआ है, दरार पैदा हुई है, तो वो इस तरह नहीं भरी जाएगी, बल्कि वो तो है कि जब तक लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का, इंसाफ का एहसास नहीं होगा, जब तक लोगों वो जो शिकायत हैं लोगों की, ग्रीवांसेस हैं, उन उनका अजाला नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि लोग पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान पे कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान फले फूले, लेकिन ज़ाहिर है अगर इदारों की बात आती है तो इदारों और अवाम के दरमियान इस वक्त एक खलीज मौजूद है, तो वो पुर होगी सिर्फ इंसाफ से, सिर्फ इंसाफ के एहसास से और अमली इकदामात से। रैलियों के ज़रिए मैं नहीं समझता कि ये गैप जो है वो पुर होने वाला है। सर इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, भारतीय जो उनके जो डीजीएमओज हैं पाकिस्तान और भारत के, इनके दरमियान पहला मरहला मुकम्मल हो गया और बताया जाता है कि शायद रात पहली ऐसी गुजरी है जब दोनों तरफ से किसी किस्म की फायरिंग नहीं की गई। अब सर जंग होगी अब दोबारा, या इट्स नाउ इट्स नॉट द रेलिवेंट क्वेश्चन टू आस्क नाउ? अब तो ये सवाल ही मेरा ख्याल है बिल्कुल फजूल है, क्योंकि आज मोदी अपनी कौम से खिताब करने जा रहा है। वो भी मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ से भी थका हुआ खिताब करेगा। वो देखिए, हमें नहीं पता थका हुआ या तवाना खिताब लेकिन करेगा। जंग बताएं सर, जंग के आपको लगता है बादल? एक हकीकत हमें जहन में रखनी चाहिए, मैंने अभी इस पे वीलॉग किया है, आप अपने दोस्तों को कहें वो भी देख लें। बिल्कुल ताज़ा शेयर तरीन करते हैं, वीलॉग, तमाम तमाम दोस्तों से शेयर करते हैं, आपके चैनल को आप भी और इस वीलॉग को भी। तो उसको वीलॉग को शेयर कर ले। उसमें मैंने काफ़ी सारे सवालात के जवाब दिए हैं, और जो चीन की तरफ से कोई पैगामात आए हैं तो अपने दोस्तों की तरफ से जो कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बड़े करीबी तौर पे जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कहा है कि ये जंग आर्जी तौर पे ख़त्म हुई है। कॉन्फ्लिक्ट आपका आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला इंडिया के साथ, और उसमें आपको मतलब पाकिस्तान से मैसेज ये है पाकिस्तान के लिए कि आप ख़ुद को अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करें। हम जल्द आपके से जल्द, साथ हैं, जल्द हम से आपके जल्द। साथ हैं, लेकिन अ, उस खड़े होने की भी एक कीमत है, एक तवक्को होती है। जिस तरह हम खुद पाँव पे खड़े हुए हैं, आप भी ऐसी कोशिश करें। सिर्फ दूसरों पे इन्हिसार करके आप तरक्की से हमकिनार नहीं हो सकते। देन वी नीड लीडरशिप ना, दैट इज द मेन क्वेश्चन। वो लीडरशिप आपने बंद कर दी हुई है, उस लीडरशिप के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ जो तकरीर नहीं कर सकते बगैर, ये सर जलसों में माइक गिरा सकते हैं, वैसे इनकी तकरीरें आपको जब कौम को जगाना और कौम के साथ खड़े होने की बात थी, ही इज नो वे टू बी सीन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वीर जी, शो था आज का हमारा। अगली वीडियो में आपसे कुछ ही घंटों के बाद मुलाकात होगी। मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, डीजीएमओस की मुलाकात, टेलीफोन के ऊपर बातचीत हुई है, और हॉटलाइन के ऊपर क्या बात हुई, पाकिस्तान ने क्या अपना मौक़िफ़ रखा, और जंग के हवाले से इस पे भी अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे और गुल साहब को इजाज़त दीजिए चलाने के बाद।